ہم یہ نہیں کہہ رہے، اس بات کا انکار نہیں کر رہے کہ یہ پرابلم نہیں ہے، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو پاکستانیت کے ساتھ جوڑنا. اچھا، پاکستانیت کے علاوہ کچھ لوگ اسلام کے ساتھ بھی جوڑ رہے ہیں. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں ملا از رسپانسبل، مولوی از رسپانسبل، اور وہ کنیکشن وہ کیسے جوڑیں؟ سبحان اللہ. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے دینی لوگوں نے ہمیشہ جو تعلیم دی ہے قوام کی، کہ مرد جو ہے وہ قوام ہے، اور قوام آل ان آل ہوتا ہے. اور ہم نے اپنی ریلیجس ٹیچنگز کچھ اس طرح سے سوسائٹی میں پھیلائیں کہ مرد جو ہے وہ سربراہ ہے، عورت کا کوئی ویو نہیں ہے، عورت کے پاس کوئی رائٹ نہیں ہے نو کرنے کا. اس لیے یہ سوچ مردوں میں جب آئی، آگے ٹرانسلیٹ ہوئی، گھرانوں میں ہم نے یہ چیزیں دیکھیں، تو لہٰذا دس لیڈ ٹو دا مرڈر. سبحان اللہ. آپ کون سی چیز اٹھا کے میرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے، میرا سوال یہ ہے کہ اگر آپ نے ملا سے یہ بات پوچھی ہے تو بھائی بات یہ ہے کہ اسلام اگر قوامیت کا سبق دیتا ہے تو وہ اسلام کس کو کس کا قوام بناتا ہے؟ وہ شوہر کو بناتا ہے قوام. وہ رینڈملی کسی آپ کے اسٹاکر کو پکڑ کے کسی عورت کا قوام نہیں بناتا. نہ وہ کسی عورت کے یعنی کسی مرد کی یہ جرت نہیں ہے وہ کسی عورت کے کسی ایسپیکٹ سے وہ اپروچ کر سکے دینی پرسپیکٹو سے، کسی جگہ سے بھی نہیں. اور بلکہ عورت کو اسلام نے بڑے پراپر طریقے سے امپاور کیا اس ایسپیکٹ میں. یعنی جہاں پہ ریلیشن شپ کی بات آئی، جہاں پہ شادی کی بات آئی، وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جس لیول پہ عورت کو اختیار دیا ہے وہ بڑی حیران کن بات ہے. میں آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں اگر آپ کی اجازت ہو تو. بڑا مشہور واقعہ، وہ بھی ریجیکشن کا بھی ایک واقعہ ہمیں ملتا ہے حدیث میں، اور حدیث صحیح بخاری کی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے سیدنا مغیث، اور اس طریقے سے ان کی وائف تھی سیدہ بریرہ رضی اللہ عنہا. اب یہ جو دونوں تھے، ان کو یہ دونوں پہلے غلام تھے. تو سیدہ بریرہ جو تھیں وہ جلدی آزاد ہو گئیں، اور جب وہ جلدی آزاد ہو گئی، ان کا شوہر ابھی جو ہے وہ غلام ہی تھے. تو اسلام میں یہ اجازت ہے ایسی خاتون کو کہ وہ چاہے تو اس نکاح میں رہے، چاہے وہ اس نکاح کو چھوڑ دے. اور انٹرسٹنگ بات یہ تھی کہ وہ الولد بھی تھیں. الولد کا مطلب یہ تھی کہ وہ یعنی اس کی بچے کی ماں بھی تھیں، یعنی اولاد بھی تھی. لیکن جب اسلام نے اختیار دیا سیدہ بریرہ کو، سیدہ بریرہ شکل و صورتی خوبصورت تھی ماشاءاللہ، تو وہ جب ان کو اختیار ملا تو انہوں نے چھوڑ دیا. انہوں نے کہا جی مجھے اسلام نے اختیار دیا، میں شوہر کے ساتھ نہیں رہوں گی. تو ہوا یہ کہ باقاعدہ صحابہ بتاتے ہیں کہ سیدنا مغیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کو بعد میں آزادی ملی تو انہوں نے بڑی منتیں جلتے کی ان کی کہ آپ واپس میرے پاس آ جائیں، ہم دونوں دوبارہ نکاح کر لیتے ہیں اور آپ میری بیوی بن جائیں، ہماری اولاد بھی ہے. اور کہتے ہیں یہاں تک کہ وہ روتے روتے مدینے کی گلیوں میں پھرتے تھے اور ان کی باقاعدہ رو رو کے ان کی آنسو جو ہے، ان کی آنسوؤں سے ان کی داڑھی گیلی ہو جاتی تھی، اتنا روتے تھے. لیکن اس کے باوجود اچھا یہاں تک کہ لوگوں نے ترس کھانا شروع کر دیا. لوگوں نے کہا کہ تم ایسا کرو، تم جاؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور تم جا کے ان سے سفارش کرواؤ. وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور اللہ کے رسول کو اپنا قصہ بتایا. اللہ کے رسول نے ان کی حالت دیکھی کہ کتنی بری حالت ہوگی، مدینہ کی گلیوں میں مارے پھرتے ہیں، داڑھی گیلی ہے، آنسوں سے رو رو کے ہلکے بنے ہوئے ہیں بالکل. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا مغیث کو کہا کہ آپ ایسا کریں. سیدہ بریرہ کے پاس گئے اور ان سے کہا خود اللہ کے رسول نے کہ تم ایسا کیوں نہیں، لو راجعتی ہی، آپ نے فرمایا تم کیوں نہیں ایسا کرتی کہ تم جو ہے نا واپس رجوع کر لو اس چیز سے. تو انہوں نے پوچھا اللہ کے رسول اتأمرونی، کہ آپ مجھے حکم دے رہے ہیں اس بات کا؟ یعنی آپ کے اللہ کی طرف سے حکم ہے، یہ وہی ہے، وہی کا آرڈر ہے، کیونکہ اگر اللہ کی طرف سے حکم ہے پھر تو ریجیکشن نہیں ہو سکتی، پھر تو انکار نہیں ہو سکتا. آپ نے کہا نہیں، انما اشفع، میں تو صرف سفارش کر رہا ہوں. تو آپ نے فرمایا کہ لا حاجۃ لی فیہ، مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کی کلیئرٹی لی انہوں نے کہ اللہ کے رسول یہ آپ کی سفارش ہے یا حکم ہے، یعنی سجیشن ہے، ایڈوائس ہے یا حکم ہے. حکم تو اللہ کی طرف سے، حکم کا انکار نہیں کیا جا سکتا نبی کی بات کا. انہوں نے کہا نہیں، یہ اللہ کی طرف سے حکم تھوڑی ہے، یہ میری طرف سے ایڈوائس ہے. اس کی حالت دیکھو، تمہاری اولاد کا باپ بھی ہے، محبت کرتا ہے تم سے، وہ دیکھو کس طرح. انہوں نے کہا میں نے نہیں کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بالکل کچھ نہیں کہا اور ان خاتون کو اختیار دیا گیا اور وہ خاتون رہیں اس کے بعد. اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ یعنی اللہ کے رسول کی ایڈوائس کو انہوں نے انکار کر دیا. بالکل ٹھیک، یعنی اتنا اختیار اسلام نے دیا. تو کہاں جا کے ملائیت، کہاں جا کے اسلام؟ بھائی آپ کی اگر کوئی چیز آپ کے اپنے پرسنل کسی بندے کے اپنے پرسنل اور ایسا کلچر جس کا تعلق اسلام سے نہیں، اس کی وجہ سے کوئی چیز انفورس ہو رہی ہے، جیسے ہمارے یہاں آنر کلنگز ہیں. آنر کلنگز کا بہت بڑا ایلیمنٹ کلچرل ایلیمنٹ ہے، اس کا تعلق اسلام سے نہیں ہے معذرت کے ساتھ. اسلام میں آنر ہے، بالکل ہے، غیرت کا معاملہ ہے، لیکن وہ بالکل ڈفرنٹ طریقے کا. اس کو باقاعدہ اسلام نے ڈسپلن کیا ہے اور اس کے کچھ قواعد اور ضوابط ہیں کس طریقے سے اس آنر کو آپ جو ہے نا ایکسپریس کر سکتے ہیں. اب کوئی بندہ اس کو
کلچرل بیسس کے اوپر اسلام کا نام لے کے دکھائے. تو اس طریقے سے تو پھر کرسچینٹی کو کوئی لوگ استعمال کر کے کرسچینٹی کو گندا کر سکتے ہیں, کوئی جوڈائزم کو, اس سے جوڈائزم کرسچینٹی یا اسلام کی ٹیچنگ تو نہیں بدل سکتی. اور دیکھیں آپ اس طرح مسئلہ حل کر سکتے ہیں, یعنی کہ آپ اس طبقے کو اٹیک کر دیں جس طبقے نے ایکچولی یہ مسئلہ حل کرنا ہے, یعنی 90% طبقہ اسلامک مائنڈیڈ ہے. ایسے ہی آپ ہٹ کر رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ تمہاری وجہ سے, اور آپ ممبر پہ جو بیٹھے دیکھیں آپ سب کو جنرلائز کر رہے ہیں کہ یار یہ انہوں نے ٹاکسک مسکولینٹی انہوں نے پھیلائی ہے, اور یہ جو ایکسٹریم پیٹری آرکل سٹرکچر ہے معاشرے میں یہ مولویوں کے تھرو آیا ہے. یعنی آپ مولویوں سے پھڈا لے رہے ہیں, سیدھی سی بات ہے, جنہوں نے جمعے کے خطبے دینے ہیں, جنہوں نے پبلک اوپینین بنانا ہے, آپ انہی کو جو ہے وہ بیش کر رہے ہیں. کیا یہ عقل مندی ہے؟ کیا اس سے مسئلے حل ہوتے ہیں؟ اس سے تو اور ڈسکارڈ پیدا ہوتا ہے, اس سے تو ڈسکارڈ اور پیدا ہوگا. آپ لیبلنگ کر رہے ہیں, آپ جنرلائزیشن کر رہے ہیں. اور مغیرہ نے بڑی پیاری بات کی کہ اگر آپ کے اپنے کوئی پرسنل بیڈ ایکسپیرینسز ہیں, یعنی آپ کے خاندان کے مردوں نے آپ کے ساتھ ٹھیک رویہ نہیں رکھا, تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ سب کو اسی طرح سے دیکھنے لگ جائیں, سارے مردوں کو ٹارگٹ کر لیں. آپ کچھ جو ہے وہ میں یہ کہنا چاہوں مغیرہ بھائی کی ایگزامپل بہت ماشاءاللہ زبردست ایگزامپل ہے. اس سے ہمیں ایٹ لیسٹ ایک چیز کلیئر ہوتی ہے کہ اگر کوئی ریجیکشن والا کیس ہے تو اسلام کا رویہ جو ہے نا کسی بھی کیپیسٹی پہ اس کو ایک وائلنس کی انسٹیٹیوشن بالکل بھی نہیں کرتا, کیونکہ یہ ایک کلیئر کٹ ایگزامپل ہے کس کی, کہ جس کے اندر ریجیکشن ہوئی ہے. اور ریجیکشن وائلنس پر یہاں پر یہ واقعہ باقی چیزیں اگر کرے نہ کرے, یہ چیز اسٹیبلش کر دیتا ہے کہ کسی بھی کیپیسٹی میں ریجیکشن کے ساتھ جو وائلنس آتا ہے وہ بالکل بھی انسٹیٹیوٹیڈ نہیں ہے, ٹھیک ہے, نہ کمانڈیڈ ہے نہ انسٹیٹیوٹیڈ ہے, ٹھیک ہے. تو یہ چیز سب سے پہلی میں کہتا ہوں کہ ٹیک اوور ہونا چاہیے, ٹھیک ہے.